خداوند یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب تمام ویورز کو سلام۔ میرا نام پاسٹر بی ایم جارج ہے اور میں اپنے چرچ گریس آف کرائسٹ پینٹیکاسٹل چرچ اور منسٹری کا فاؤنڈر چیئرمین ہوں۔ خدا باپ کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں شکر گزار ہوں شائن سٹار ٹی وی کا اور اپنے پیارے بھائی خداوند کے خادم پاسٹر آشا منشا صاحب کا اور ان کی ٹیم کا، جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ میرا دل بڑا شادمان ہے۔ میرے عزیزو، میں خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نئے سال کے لیے، 2021 کے لیے۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، اس لیے کہ یہ خدا نے ہم سب پہ فضل کیا کہ ہم اس نئے سال میں داخل ہونے والے ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے مطابق وقت بڑا قریب ہے۔ حالات اور واقعات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے آج، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں آنے والے حالات واقعات کا بتاتا ہے۔ ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ میں سے دیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، نیا عہد نامہ، اور اس کا 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے میں خدا کے کلام کی تلاوت کروں گا۔ غور سے سنیے گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ خداوند اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں جو ہم نے سنا، یوحنا عارف یسوع مسیح کا شاگرد، جس سے یسوع مسیح بہت پیار کرتا، اور یہ نوجوان شاگرد جسے محبت کا شاگرد بھی کہتے ہیں، اور اس نے یوحنا کی انجیل اور تینوں خطوط میں محبت کا بڑا ذکر کیا ہے۔ اور جب وہ پتمس کے جزیرے میں قید تھا تو لکھا ہے کہ وہ خداوند کے دن روح میں آ گیا، اور پھر وہ جو پہلے بھید تھا خدا نے اس پہ مکاشفہ کو کھول دیا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں۔ یہاں جو لفظ دیکھو ہے، اس کا مطلب ہے کہ غور کرو، میڈیٹیٹ کرو۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں چور کی طرح آتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چور کسی کو بتا کر نہیں آتا۔ چور ہمیشہ جب چوری کرتا ہے تو وہ چپکے سے آتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں، کوئی فون کال نہیں کرتا، اور وہ اس وقت آتا ہے جب گھر والے بے خبر سوئے ہوتے ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی، اور چور چرا کر لے جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے لکھا چور کی طرح، اس نے یہ ایک ایگزامپل دی ہے کہ میں چور کی طرح آتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہوگا، خبر بھی نہ ہوگی کہ وہ آ جائے گا۔ جیسے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ لوگ کھاتے پیتے ہوں گے، بیاہ شادی کرتے ہوں گے اور خوشیاں مناتے ہوں گے، لیکن انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح آ جائے گا۔ اس لیے لکھا ہے کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ 2 شخص کھیت میں ہل چلاتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک
چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ جو چھوڑ دیے جانے والے ہیں یہ کون ہیں، اور جو لے لیے جائیں گے وہ کون ہیں؟ خدا کا کلام یہی تو ہمیں سکھاتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مبارک ہے، باعث برکت ہے جو جاگتا ہے۔ آج ہمارا مضمون ہے جاگنا۔ جاگنا، اور جاگنے کے مطلب کیا ہے؟ ویسے تو ہر شخص کہتا ہے کہ میں جاگتا ہوں، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، لیکن جو یسوع مسیح بات کر رہا ہے جاگنے کی، وہ روحانی طور پر جاگنے کی بات کر رہا ہے کہ مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے۔ اب اس دنیا میں دیکھو، لوگ اتنے مصروف ہیں، ان کی لائف اتنی بیزی ہے کہ ان کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں۔ جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ جاگنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، وہ جو کلام کو سنتے ہیں، وہ جو کلام پر عمل کرتے ہیں، وہ جو روزے رکھتے ہیں اور خاکساری کرتے ہیں، حلیمی کرتے ہیں اور کلام کی تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ جاگتے ہیں۔ اس لیے انہیں مبارک کہا گیا، باعث برکت کہا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے، اور ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ ہمیں جاگنا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ہر شخص کہتا ہے کہ میں جاگتا ہوں، وہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزانہ بائبل بھی پڑھتا ہوں، لیکن پھر آگے جو جاگتا ہے وہ اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے۔ پوشاک کی حفاظت کرنے سے کیا مطلب ہے؟ پوشاک کی حفاظت کرنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو خداوند یسوع مسیح نے راست بازی کا لباس پہنایا، جس نے اس پر ایمان لا کر اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی، تو پھر اس کو راست بازی کا لباس پہنایا گیا، اس کے حکم کو پورا کیا، راست بازی کو پورا کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے پھر جو ہمیں پوشاک پہنائی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے جاتے ہیں، چرچ بھی حاضری لگواتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، لیکن گناہ کو بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ گناہ زندگی سے نکالتے نہیں، گناہ جو ہے وہ ان کے اندر دبکا بیٹھا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کہتا ہے مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے۔ جس گھر میں چور چوری کر کے چلے جاتے ہیں، کیا وہ گھر والے جاگتے ہیں؟ اگر وہ جاگتے ہوں تو چور کی جرت نہیں، اس لیے کہ وہ جاگتے ہیں اور اپنے گھر کی اور اپنی حفاظت کا انتظام پورا کرتے ہیں، اور چور ان کے گھر کے کسی چیز کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایماندار خدا کے لوگ اگر وہ جاگتے ہوں تو پھر روحانی طور پر جاگتے ہوں تو پھر ابلیس جو ہے ان کی پوشاک کو میلا، گندا، داغدار نہیں کر سکتا۔ سو ہمیں اپنی پوشاک کی، ہمیں راست بازی جو خدا نے ہمیں دی، وہ جو لباس ہمیں دیا، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جہاں ابلیس نے اپنی چالوں کا جال بچھایا ہوا ہے اور وہ ایمانداروں کو پھنسا رہا ہے، ان کی پوشاک کو وہ خراب کر رہا ہے۔ ضرورت ہے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، اب جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول بھی کر لیا لیکن
گناہ نے ان کو جکڑ لیا ہے۔ اب دیکھیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ایسے پروگرامز، ایسی تصویریں، ایسی باتیں ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا، اور نوجوانوں کو میں نے دیکھا ساری رات وہ اس میں لگے رہتے ہیں۔ کیا خدا خوش ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی پوشاک کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر لکھا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے۔ ویسے تو ہم کبھی ننگے نہیں پھرتے، لیکن ننگا نہ پھرا، لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ ہم ویسے تو ننگے نہیں پھرتے، ہمیں شرم آتی ہے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر ابلیس اسے ننگا کر دیتا، اور یہ بہت بڑی شرم کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی پوشاک کی حفاظت کرنی ہے۔ مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے، ضرورت ہے اس وقت ہمیں جاگنے کی۔ گناہ نے لوگوں کو جکڑ رکھا ہے، اور لوگ مذہبی بنتے جا رہے ہیں، حقیقی مسیحی نہیں، حقیقی مسیحی نہیں، عملی زندگی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یسوع مسیح نے کہا مبارک وہ ہے جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں جاگنے کی۔ اسی لیے اگر ہم افسیوں کے خط میں چلیں تو پولس رسول لکھتا کلیسیا کو افسیوں کے خط میں، اگر ہم دیکھیں تو 5ویں باب کی 14ویں آیت، تو یہاں یوں لکھا ہے، غور سے سنیے گا، لکھا ہے اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تم پر چمکے گا۔ مخاطب کیا گیا ہے کہ اے سونے والے جاگ، ضرورت ہے جاگنے کی۔ وہ لوگ جو دنیا داری میں پڑ گئے، وہ جو گناہ میں پڑ گئے، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ گناہ نے ان کو تھپکی دے کے سلا دیا ہے۔ ان کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ان کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ جاگنے والے کا نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ جو سوتے ہیں، جو میں نے پہلے بات بتائی، اگر لوگ سوئے ہوتے ہیں تو چور آرام سے آ کر چرا لے جاتا ہے، لیکن جاگنے والے جو ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے مخاطب کیا گیا افسیوں کے خط میں کہ اے سونے والے جاگ، سونے والے جاگ۔ آج کے مسیح کو جاگنا ہے، ہمیں جاگنا ہے۔ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ مردوں میں سے جی اٹھ، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ مردوں میں سے جی، کیا کوئی شخص مردوں میں سے خود جی اٹھتا ہے؟ سوائے یسوع مسیح کے کوئی نہیں۔ لیکن یہاں بھی روحانی پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سوئے ہوئے ہیں، وہ جو دنیا داری میں پڑے، عیش و عشرت میں پڑے، جن کے پاس خدا کی حضوری میں آنے کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں، وہ جو بیاہ شادی کر رہے ہیں، کاموں میں لگے پڑے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں آئیں، ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ کلام کو سنیں، ان کے پاس وقت نہیں کہ خداوند کو سجدہ کریں، ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ دعا میں جھکیں، ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ روزہ رکھیں۔ تو وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، اور اس خیال میں ہیں کہ شاید ابھی یسوع مسیح کے آنے میں بہت دیر ہے، جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا وقت پورا ہو گیا تو پھر ہمیں موقع
نہیں ملے گا۔ یہ وقت ہے کہ ہمیں جاگنا ہے، سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ مردہ لوگوں میں رہنے والے، مردہ لوگوں میں رہنے والے، انہیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اسے دفن کروں۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مردوں کو مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے ہو لے۔ آج لوگ یہی کام کر رہے ہیں، مردے کام کر رہے ہیں، مردوں میں رہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کہ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ اب جیتنے کی ضرورت ہے، نکلنے کی ضرورت ہے، ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تم پر چمکے گا۔ یہاں کنڈیشن لگی ہوئی ہے، اگر جاگیں گے، ایمان لائیں گے، کلام پر عمل کریں گے، دنیا کے نور کو قبول کریں گے، تو پھر مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ گناہ اندھیرے کو ظاہر کرتا ہے، گناہ انسان کو مردہ کر دیتا ہے۔ جیسے خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو نے ممنوع پھل کو جس وقت کھایا تو مرا، گو کہ بدنی طور پر تو وہ نہیں مرا، لیکن روحانی طور پر وہ مر گیا، اور بدنی موت بھی اس پر لاگو ہوگی۔ اور آج بھی جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں وہ مردہ ہے۔ اس لیے جاگنے کی ضرورت ہے، اس لیے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، اور جب مسیح کا نور چمکے تو پھر زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پولس رسول کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جب وہ مذہبی تھا، جنونی تھا، گناہ میں زندگی گزارتا تھا، گو وہ فریسی تھا، گو وہ شرع کا عالم تھا، اس کے پاس بڑا علم تھا، وہ فلاسفر تھا، پوری شریعت پر عمل کرنے والا، تو بھی وہ گناہگار تھا، اور مسیحوں کو ستانے والا، پکڑوانے والا، ساری جو وہ میٹنگیں کرتا اس میں شریک ہوتا۔ ایون کہ پہلا شہید استفنس جو ہے، اس کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت بھی وہ موجود تھا۔ لیکن جب یسوع نے اسے پکڑا تو یسوع کا نور، مسیح کا نور جب اس پہ چمکا، جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، تو اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ نور چمکا، اور جب کسی شخص پہ یسوع کا نور چمکے، اس کی زندگی میں آ جائے تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جو ساؤل تھا، جب نور چمکا تو پھر وہ پالوس بن گیا، اور وہ یسوع کی گواہی دینے لگا۔ اس لیے خداوند کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں جاگنا ہے۔ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اندھیرے کو چھوڑیں، یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ جاگنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے، گناہ کی سبب سے، نافرمانیوں کے سبب سے اب پوری دنیا جو ہے وہ مشکل میں پھنسی ہے، مصیبت میں پھنسی ہے۔ 1 سال تقریباً ہونے والا ہے کہ اس کرونا وائرس نے پوری دنیا کو، سپر پاورز کو بھی ہلاک کر رکھ دیا ہے، اور کوئی اس کو ابھی تک روک نہیں سکا۔ کیوں؟ یہ گناہ کے سبب سے ایسا ہے، اور یسوع مسیح کے آمد کے سائن بھی پورے ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اس کرونا وائرس سے کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں جو جاگنے والے ہیں
اور جو اپنی پوشاک کی حفاظت کرتے ہیں ان کو ایسی کوئی وبا نہ مارے گی، نہ ہلاک کرے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ خدا کے کلام میں وعدہ ہے ایمانداروں کے لیے جو جاگتے ہیں ان کے خیموں کے نزدیک کوئی وبا نہیں آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ میں خدا کے کلام کی سچائیوں کو جب پڑھتا ہوں تو میرا دل شادمان ہو جاتا ہے، اس لیے حالات کیسے بھی ہوں، ایماندار جو جاگنے والا ہے وہ تسلی پاتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے پتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، میں کلام پر عمل کرنے والا ہوں۔ یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل میں تو اس نے اپنے شاگردوں کو جب وہ پکڑوایا جانے کو تھا اور گتسمنی میں اس نے اپنے شاگردوں کو بھی جاگنے کی تاکید کی۔ میں متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 40ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی جاگ نہ سکے؟ وہ بدنی طور پر بھی سو رہے تھے، لیکن آگے جو یسوع مسیح نے ایمانداروں کے لیے، شاگردوں کے لیے بات کی تو لکھا ہے، اس نے کہا 41 پر ورس، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جاگو اور دعا کرو۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ خدا کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہوگی۔ گناہ خود کرتے ہیں، برائیاں خود کرتے ہیں، غلط کام خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم پہ آزمائش آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جاگنے والا ہے تو پھر آزمائش نہیں آئے گی۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور یہاں یسوع مسیح نے حل بھی بتا دیا ہے، اس نے حل بھی بتا دیا ہے کہ جاگنے والے جو ہیں ان پہ آزمائش نہیں آ سکتی۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس دنیا میں، اب اس زمانہ میں جب آخری زمانہ ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کلام سننے کی ضرورت ہے، کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم نے جو متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جاگتے ہیں ان پہ آزمائش نہیں آتی۔ یہ وقت ہے اب ہم جاگیں، یہ وقت ہے ہم اپنے خاندان کو جگائیں، اپنے خاندان کے ساتھ مل کر دعا کریں، اپنی شخصی دعا کریں، اپنے خاندان کو لے کلیسیا کے ساتھ دعا کریں۔ جب ایسا کریں گے، ہم جاگتے ہوں گے، پھر یسوع مسیح آ جائے گا، وہ ہمیں لے جائے گا، اور اس طرح کی نہیں کہ جس کے پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہم چھوڑے نہیں جائیں گے۔ اگر جاگنے والے ہیں تو پھر اٹھائے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ اب وقت ہے ہمیں جاگنا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ سب بچ جائیں، سب نجات پائیں اور سب جو ہے اس کی بادشاہت میں جائیں۔ اب وقت ہے کہ ہمیں جاگنا ہے۔ آئیں خدا کے حضور اقرار کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا زندگی میں کیا کیا کمی ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، کیا سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اگر سویا ہوا ہے تو آج ضرور ہے کہ اقرار کریں۔ جب اقرار کریں گے تو لکھا ہے وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے۔ اور جب کوئی شخص اقرار کرتا ہے، جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو خداوند اسے معاف کرتا ہے، آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ سال خدا نے ہمیں دیا ہے اور خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم جاگیں تاکہ ہم شرمندگی سے بچ جائیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں
اور خدا کے حضور دعا کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش کرتا ہوں۔ باپ، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا باپ، میں تیرے حضور منت کرتا ہوں تیرا خادم ہوتے ہوئے، خدا باپ، وہ زندگیاں جتنوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے اور جانا ہے کہ وہ سو رہے ہیں، یسوع کے نام سے خداوند میں تیرے حضور منت کرتا ہوں ان کی زندگی میں خدا گہرا کام کر، اور جنہوں نے اقرار کیا ہے آج سے اس عہد کیا ہے کہ وہ جاگتے ہوں گے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، وہ اپنے خاندان کو بچا سکیں۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ان زندگیوں کے ساتھ ہو شریر کی قوتوں کو باندھتا کوئی انہیں خراب نہ کرے۔ باپ، تیرے حضور منت کرتا ہوں آپ تیرے خادم کے لیے پاسٹر عاشر منشا صاحب اور اس کی ساری ٹیم کے لیے برکت سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ شائن سٹار ٹی وی کے لیے جو دنیا بھر میں خوشخبری پھیلا رہا ہے انہیں برکت دے، اور خداوند اپنے بندہ کو اور وسائل دے تاکہ خداوند وہ جگہ جہاں تک ابھی تک تیرا کلام نہیں پہنچا اس ٹی وی کے وسیلہ سے تیرا کلام پہنچے، تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش کرتا ہوں خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔